بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مخلوقات میں سے عرش اللہ پاک کی سب سے پہلی اور بڑی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت کو عرش کی صفت قرار دیا ہے اور عرش کی لمبائی چوڑائی اس کو بنانے والا ہی جانتا ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو عرش کا پروردگار بیان کر کے اپنی تعریف بھی بیان فرمائی ہے۔ اللہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ نیز اپنی تعریف میں عرش کی ملکیت کو بھی بیان کیا کہ میں ہی اس کا مالک ہوں، اور فرمایا بلند درجوں والا اور عرش والا ہے۔ اس کی تفسیر میں ابن کثیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا مالک ہے جو کہ تمام مخلوقات سے بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے اسے اپنی نسبت بھی عطا کی اور فرمایا اللہ عرش والا اور بزرگی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا تھا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں اللہ یوں بیان فرماتا ہے، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ موجود تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور ذکر یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو جس وقت پیدا کیا تو سب سے پہلے اسے تقدیریں لکھنے کا حکم دیا۔ عرش اس سے بھی پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ عرش غیبی چیز ہے، یعنی ہم اسے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، تاہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی کچھ صفات کے بارے میں بتلایا ہے تاکہ اللہ پر ایمان پختہ ہو اور یہ بات بھی ذہن میں محکم ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بلند ہے۔ چنانچہ عرش الہی پورے جہاں پر قبے کی طرح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش کو ایسے ہی بیان کیا اور فرمایا، بے شک اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ایسے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے ساتھ قبے یعنی گنبد کی طرح اشارہ فرمایا۔ عرش کے پائے اور پہلو بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لوگ قیامت کے دن مدہوش ہوں گے اور سب سے پہلے مجھ سے زمین پھٹے گی، لیکن پھر بھی موسیٰ عرش کا ایک پایا تھامے ہوئے مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اب معلوم نہیں وہ بھی مدہوش ہوئے تھے یا نہیں، یا دنیا میں تجلی کے وقت آنے والی بے ہوشی کی وجہ سے حساب برابر ہو گیا۔ اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، موسیٰ عرش کے پہلوؤں کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ الفاظ صرف بخاری میں ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے عرش پانی پر تھا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور اس کا عرش پانی پر تھا اور تخلیق کے بعد سے لے کر اب تک پانی پر ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا عرش پانی پر ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے، اس کے لیے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ عرش سب سے اعلیٰ اور بلند مخلوق ہے، وہ تمام مخلوقات کے لیے چھت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو اپنا خصوصی قرب دیا، اس سے بڑھ کر کوئی مخلوق اللہ کے قریب نہیں۔ نیز چونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ذات ہے، لہٰذا اس کے قریب بھی پاکیزہ چیز ہی ہو سکتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرما کر اسے اپنی تمام مخلوقات سے امتیازی بلندی عطا فرمائی۔ ابن کثیر کہتے ہیں عرش تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے۔ تمام آسمان، زمینیں اور ان کے درمیان اور ان کے اندر کی ہر چیز عرش سے نیچے ہے۔ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے اختیار، قدرت اور علم میں گھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تخمینے ہر چیز پر درست ثابت ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز کا کار ساز ہے۔ عرش کی بزرگی کا مطلب یہ ہے یہ عرش بہت بڑا ہے، اس کی شان بہت اعلیٰ ہے، بہت ہی معزز ہے، اس میں بہت ہی خوبیاں ہیں، مخلوقات میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اس کا منظر اور شکل و صورت انتہائی لبھانے والی ہے۔ فرمانے باری تعالی ہے، پس بہت بلند ہے اللہ، وہ سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا پروردگار ہے۔ عرش سب سے وزنی مخلوق ہے۔ عرش کے سامنے عظمت والی کرسی ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی کرسی آسمان اور زمین سے بڑی ہے۔ کرسی عرش کا زینہ ہے۔ کرسی آسمان و زمین سے بڑی ہونے کے باوجود بھی عرش کے سامنے ایسے ہے جس طرح کوئی لوہے کا کڑا کھلے میدان میں گرا ہوا ہو۔ عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ نے 4 بہت بڑے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح، ثنا اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، عرش اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، نیز ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کرے اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ عرش کے گرد و پیش موجود فرشتوں کا کام ہی ذکر اور دعا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے اور تو فرشتوں کو دیکھے گا عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کے لیے عرش کا پروردگار ہونا دلیل کے طور پر پیش کیا اور فرمایا آپ کہہ دیں ساتوں آسمانوں، زمین اور عرش عظیم پروردگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے توحید الوہیت بیان کر کے واضح کیا وہ عرش عظیم کا رب ہے، چنانچہ فرمایا اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ اسی طرح جھوٹے لوگوں کے الزاموں کو مسترد کرنے کے لیے بتلایا کہ اللہ تو عظیم ترین مخلوق یعنی عرش کا خالق ہے اور وہ ان الزام تراشیوں سے بالکل منزہ ہے، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا پروردگار اور عرش کا رب ان کی بیان کردہ باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں کثرت سے وسیلہ دیتے اللہ عرش کا پروردگار ہے، عرش کی تخلیق پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا واسطہ دیتے ہوئے دعا فرماتے۔ حدیث ہے رشتہ داری عرض کرے گی چمٹ کر عرش کے ساتھ کہ جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑے، جو مجھے توڑے اللہ اسے توڑ دے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو مکمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نوشتہ تحریر فرمایا جو کہ اللہ کے پاس عرش پر ہے، میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ سورج روزانہ عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سورج جا کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور سورج
سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے۔ یہ غالب اور علم رکھنے والے کے تخمینے کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اللہ کے فرمان اور سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا سورج کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ رحمان کا عرش ایک عظیم صحابی کی وفات پر لرز اٹھا جن کو اسلام قبول کیے ہوئے ابھی صرف 6 سال ہی گزرے تھے، تاہم ان کی قوم کے تمام افراد ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے تھے۔ جس وقت وہ فوت ہوئے تو ان کی عمر 37 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سعد بن معاذ کی موت پر رحمان کا عرش بھی کانپ اٹھا۔ امام ذہبی کہتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے اور یہ میں گواہی دیتا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ کل مخلوقات کے فنا ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے عرش کو خصوصیت بخشی کہ وہ باقی رہے گا، چنانچہ عرش ان مخلوقات میں شامل نہیں ہے جنہیں قیامت کے دن مٹھی میں لیا جائے گا یا لپیٹ دیا جائے گا۔ نیز اہل سنت کا اتفاق ہے کہ عرش فنا نہیں ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عرش اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات میں شامل نہیں جو 6 دن میں پیدا کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ عرش کو شک نہیں فرمائے گا اور نہ ہی اسے ختم کرے گا، بلکہ مشہور حدیث بھی قرآن مجید کی طرح اس بات کو واضح کرتی ہے، عرش باقی رہے گا۔ آخرت کے دن عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے مابین فیصلے کے لیے آئے گا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے اور تیرے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ جس وقت لوگ انبیاء کرام سے شفاعت طلب کریں گے تو تمام انبیاء کرام قیامت کی سختی اور ہولناکی کی وجہ سے شفاعت کرنے سے معذرت کر لیں گے، تو پھر لوگ سید الخلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں گے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ میرے پاس آئیں گے، پھر میں عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر کہا جائے گا محمد سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگیں آپ کو دیا جائے گا۔ جس وقت محشر میں لوگوں کی تکالیف بڑھ جائیں گی، سورج سر کے 1 میل قریب آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 7 قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 اپنے پروردگار کی عبادت میں پروان چڑھنے والا نوجوان، نمبر 3 ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو، نمبر 4 2 ایسے آدمی جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں، اسی پر ملیں اور جدا ہوتے ہوں، نمبر 5 ایسا آدمی جس سے جاہ و جمال والی خاتون بدکاری کا مطالبہ کرے اور وہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نمبر 6 ایسا شخص جو صدقہ کرتے ہوئے اتنا خفیہ انداز اپنائے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، نمبر 7 ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ جنت کے مختلف درجے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے بہترین اور بلند ترین جنت ہے، اسی میں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔
ان تمام تر تفصیلات کے بعد مسلمانوں، اگر اللہ کا عرش اتنا عظیم اور بڑا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی بڑی اور عظیم ہے۔ وہ ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اسے کوئی چیز اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتی۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں۔ وہ اتنا خفیہ ہے کہ مخلوق تک رسائی سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ مخلوق کی شان اصل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی دلیل ہے۔ مخلوق کی عظمت اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کی دلیل ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ایمان بالغیب اور یقین شرف کی بات ہے، اسی پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، اور تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔